آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، قرب قیامت سے قبل فتنوں کا ایک ایسا دور شروع ہو جائے گا جسے دور فتن کہا جاتا ہے۔ ہر طرف ہر روز ایسے فتنے جنم لے رہے ہوں گے کہ ایک فتنہ ابھی ختم نہ ہوگا تو دوسرا فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور ان فتنوں کے دور میں بھی ایک ایسا زمانہ آئے گا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دہیمہ کا نام دیا ہے، اور دہیمہ کے لغوی معنی انتہائی تاریخ اور سیاہ فتنے کے ہیں۔ گویا یہ ایسا سیاہ زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں سے ہم آج گزر رہے ہیں، اور یہی وہ زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالی کے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد فتنے آئیں گے، اس میں سے ایک فتنہ احلاس ہوگا، اس میں بھاگنے اور جنگوں کا فتنہ ہوگا، پھر اس کے بعد اس سے شدید فتنے ہوں گے، اور ان کے بعد ایسا فتنہ آئے گا جب کہا جائے گا کہ وہ فتنہ تھم گیا، وہ پھر بھڑک اٹھے گا، یہاں تک کہ اس سے کوئی گھر نہ بچ سکے گا جس میں یہ فتنہ داخل نہ ہو، اور کوئی مسلمان اس فتنے سے نہ بچ سکے گا مگر وہ فتنہ اسے چھو لے گا اور اسے توڑ دے گا، یہاں تک کہ میرے خاندان سے ایک آدمی نکلے گا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد تمہارے اوپر 4 بڑے فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں خون کو حلال سمجھا جائے گا، دوسرے فتنے میں مال اور خون دونوں کو حلال سمجھا جائے گا، تیسرے فتنے میں مال اور جان سمیت عزت و عصمت کی بے حرمتی بھی حلال سمجھی جائے گی، اور چوتھا فتنہ بہرا، اندھا اور ایسا عام ہوگا کہ سمندر کی لہروں کی طرح اس فتنے کی لہریں ہوں گی، یعنی لوگوں کو اس فتنے سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ مل سکے گی، اور یہ فتنہ شام میں گھوم کر آئے گا اور عراق پر بھی چھا جائے گا، اور جزیرۃ العرب کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے رون ڈالے گا۔ امت اس آزمائش سے چمڑے کی طرح رگڑی جائے گی، لوگ اسے روکنے کے لیے منع بھی نہیں کر سکیں گے، ایک جانب سے اس میں پیوند لگائیں گے تو دوسری جانب سے پھٹ جائے گا۔ دوستو، ان احادیث مبارکہ میں فتنہ دہیمہ کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، اور یہی وہ زمانہ ہوگا کہ جب امام آخر الزماں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ اور اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ جس زمانے کا احادیث میں ذکر فرمایا گیا ہے، کیا ہم اس میں سے نہیں گزر رہے ہیں؟ اور یہ فتنہ دہیمہ، جس کے بارے میں علماء اکرام کی رائے ہے کہ یہ فتنہ 90 کی دہائی میں شروع ہوا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 9/11 یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک کے بعد شروع ہوا تھا۔ Hebrews 11 verse 9, By faith Abraham went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. کہ جس فتنے میں خالص مومنین اور منافقین 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے، اور اس وقت امریکی صدر بش نے کہا تھا، اب یا تو لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے یا ہمارے دشمن کے ساتھ۔ Our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ امریکی بحری بیڑے سرزمین عرب میں اسی وقت داخل ہو گئے تھے، اور امریکی فوج جزیرۃ العرب میں آ بیٹھی، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، اور ہمارے مسلمان ممالک کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا گیا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اور میری ناقص عقل کے مطابق یہ فتنہ 1990 میں عمل میں آیا، جب موجودہ اسرائیلی صدر بنجمن نیتن یاہو نے کباد لبوش تحریک کے رہنما میل شین سے ملاقات کی، جنہیں یہودیوں کے ایک بہت مشہور ربی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ ربی نیتن یاہو کے بارے میں اس وقت یہ کہا کرتا تھا کہ اس کے پاس خدا کی طرف سے ایک مشن ہے جو اسرائیل کو مسیحا یعنی دجال کے آنے کے لیے تیار کرے گا۔ اور 1990 کی اس ملاقات میں کچھ ایسے الفاظوں کا تبادلہ ہوا جو میرے حساب سے کوئی خفیہ کوڈ تھے، جس میں 119 یعنی 9/11 کا بھی ذکر ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ملاقات اسرائیلی پارلیمنٹ میں 18 نومبر 1990 کو ہوئی تھی۔ 18 تاریخ 11واں مہینہ، 1 + 8 9 اور منتھ 11 9/11 گاٹ اٹ۔ اور اس ملاقات میں نیتن یاہو اس ربی سے سوال کرتا ہے
کہ ہمارا مسیحا ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ اس ربی نے کہا کہ ہمیں فوری طور پر وہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جس کے بعد ہی ہمارا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں آ سکے گا۔ בכל העניינים. מה שיתרון לאחרונה, נתפסו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו במה ידיעתו. اس کے بعد نیتن یاہو نے اس ربی سے وعدہ کیا کہ ہمیں اپنے مسیحا کی آمد کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا ہم وہ کریں گے۔ اور دوستو، اس ملاقات کے ٹھیک 11 سال بعد 9/11 ہوتا ہے، اور اس دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں تمام یہودی چھٹی پر ہوتے ہیں، اور پھر یہ حادثہ ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے پاس یہ جواز ہوتا ہے کہ اب ہم مسلمانوں کے ساتھ جو چاہیں گے وہ کریں گے، اور یہاں سے فتنہ دہیمہ کا آغاز ہوا، کہ جس کے بعد مسلمانوں کے حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے جو آج اس وقت بھی بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں کی حالت افغانستان، عراق، شام، لیبیا، مصر، ایران، پاکستان، حتیٰ کہ بھارت کو بھی دیکھیں تو مسلمانوں کی حالت سب کے سامنے ہے۔ حماس کے اٹیک کے بعد اسرائیل کو ایک بار پھر اس بات کا جواز مل گیا کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کو جس طرح چاہے شہید کرے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ اور اسرائیلی صدر نیتن یاہو کی یہ تمام اجلت صرف اور صرف ان کے مسیحا دجال کی آمد کے لیے ہو رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کو تو ان حالات کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ قرب قیامت سے قبل امت پہ ایسے فتنوں کا زمانہ آئے گا۔ اور دوستو، یہ تمام فتنے مسلمانوں کے اوپر صرف دین اسلام کی دوری اور عمل نیک نہ کرنے کی وجہ سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی صورت میں امت پر نازل ہوئے ہیں۔ جس دن مسلمانوں نے اپنی طاقت کو پہچانا اور وہ خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی گزارنے لگے تو یقین مانیے پھر یہ کفر کے تمام بت زمیں بوس ہو جائیں گے۔ مگر دوستو، آج اس وقت امت کو متحد کرنے کے لیے ہمیں ایک عظیم لیڈر کی تلاش ہے جو ہمیں اس فتنے دہیمہ سے نجات دلوائیں گے اور تمام امت کو متحد کر کے مسلمانوں کی ایک عظیم خلافت قائم کر دیں گے، جو کہ بے شک کوئی اور نہیں، وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔